الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ شیطان جب کچوکے لگائے، وسوسہ اندازی کرے، دلوں میں وسوسہ پیدا کرے، ذہن میں انتشار پیدا کرے، تو اس سے حفاظت کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ وہ دشمن جو سامنے ہو یا وہ دشمن جو اسلحوں کے ساتھ آئے، اس سے مقابلہ آسان ہے، لیکن شیطان ایسا دشمن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یجری الشیطان فی الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کے رگوں میں جس طرح خون دوڑتا ہے، اس طرح شیطان جو ہے اس کے رگ و ریشے میں سرایت کر جاتا ہے. لہذا اس سے بچنا، اس سے حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ خاص طور سے جو لوگ نیک ہیں، اچھے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں اور شیطان ان کو گمراہ کرنے سے عاجز اور درماندہ اور مایوس ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو وہ وسوسے میں مبتلا کرتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے وسوسے سے بچنے کے لیے ایک ہی قلعہ ہے، ایک ہی پناہ گاہ ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے. لہذا تمہیں جب شیطان کچوکے لگائے، وسوسہ دل میں ڈالے، تو اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہ سے پناہ مانگو، تو بچ سکتے ہو. عقیدے میں بھی وہ وسوسہ پیدا کرتا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی جلیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور مجھے بہت وسوسہ آتا ہے، ایسے برے برے وسوسے آتے ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، زبان پر نہیں لا سکتے، شرم کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک صریح الایمان، یہ تو عین ایمان ہے. محدثین نے لکھا ہے، شارحین نے، کہ اللہ کے رسول نے اس لیے فرمایا کہ وسوسہ پیدا ہو اور اس کی وجہ سے ناگواری پیدا ہو. یعنی یہ کیوں آ رہا ہے؟ ایسا وسوسہ ذہن میں کیوں آیا؟ دل میں یہ خیال کیوں پیدا ہوا؟ تو یہ ایمان کی وجہ سے ہے. اگر ایمان نہ ہوتا تو یہ خیال نہ آتا، یا اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس فرد کو، اس شخص کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. لہذا شیطان آ کر کے وسوسہ اندازی کر کے اس کو ان چیزوں میں ملوث کرنا چاہتا ہے جو ایمان کے منافی ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص صاحب ایمان ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک صریح الایمان. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، شیطان آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آسمان کس نے پیدا کیا، زمین کس نے پیدا کیا، دریا کس نے بنایا، سمندر کو کس نے بنایا. ہر ایک کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے بنایا. پھر وہ کہتا ہے کہ تو اللہ کو کس نے بنایا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب یہاں تک پہنچ جائے نوبت تو تم کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا.
تو شیطان ہر ایک کو مختلف انداز میں وسوسہ ڈال کر کے وہ اسلام سے، اسلام کی صداقت سے، اسلام کی حقانیت سے بیزار کرنا چاہتا ہے، اور پھر یہ بیزاری بڑھتے بڑھتے کفر اور الحاد تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للوضوء شیطانا یقال لہ البلہان فاتقوا وسواس الماء۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو، وضو کے اوپر ایک شیطان مسلط ہے، اس کا نام بلہان ہے۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو 4 فرشتے اس کے سر کے اوپر ایک چادر لے کر تان لیتے ہیں، اس کے سائے تلے وہ وضو کرتا ہے، گویا رحمت کی چادر تنی ہوتی ہے۔ جب وہ بات کرتا ہے تو ایک کونا ایک فرشتہ چھوڑ دیتا ہے، دوسری بات کرتا ہے تو دوسرا فرشتہ چھوڑ دیتا ہے، پھر بات کرتا ہے تو تیسرا فرشتہ بھی چھوڑ دیتا ہے، اور چوتھی دفعہ بات کرتا ہے وضو کے دوران تو فرشتے رخصت ہو جاتے ہیں۔ شیطان موجود رہتا ہے، شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پانی کے وسوسے سے بچو، پانی کے وسوسے سے بچو۔ وضو کر رہے ہیں، وضو کر چکے، خیال ہوا کہ کہنی شاید کہنی ہماری جو ہے خشک رہ گئی، پھر آگے وضو کر رہے ہیں، ٹخنے کے پیچھے کا حصہ شاید خشک رہ گیا ہے، لہذا بار بار وضو کر رہے ہیں، اور بسا اوقات یہ بیماری، یہ مرض اتنا بڑھ جاتا ہے کہ گھنٹوں وضو کرتا رہتا ہے اور اس کا وضو مکمل ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ وسوسہ ہے، یہ وہ وہم ہے جو انسان کو اعمال سے دور کر دیتا ہے۔ لہذا ایسی کیفیت جب پیدا ہو، ایسی کیفیت جب پیدا ہو تو اسے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا حضور مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، اور آج کل تو چونکہ معدہ عام طور پہ لوگوں کا متاثر ہوتا ہے، یہ بیماری بہت عام ہے، وضو ٹوٹ گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو، جب آواز سنو یا بدبو آئے، جب آواز سنو اور بدبو آئے تو پھر وضو کر لیا کرو۔ یہ ایک علاج کے طور پر تاکہ ان کا وسوسہ ختم ہو جائے، ان کا وہم دور ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ ریا خارج ہو، جب تک آواز نہ آئے اور جب تک بدبو نہ ہو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن ان کے وسوسے کے ازالے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے ان کا علاج کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، حضرت صفیہ آپ سے ملنے کے لیے آئی ہیں، ام المومنین۔ آپ رخصت کے لیے جب باہر آئے تو 2 صحابی آ رہے تھے، ان کی نظر پڑ گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، ادھر آؤ۔ وہ آئے تو ان سے کہا دیکھو یہ میری زوجہ صفیہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول، آپ کے بارے میں بھی ہم کچھ سوچ سکتے ہیں، آپ کے بارے میں بھی ہم کچھ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی اجنبی عورت ہوگی۔ فرمایا کہ دیکھو، شیطان انسان کے رگ و ریشے میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح انسان کے رگوں میں خون دوڑتا ہے، لہذا وہم سے بچنا چاہیے، وسوسے سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت طاری ہوئی کہ آپ کوئی کام کرتے، ایسا محسوس ہوتا کہ میں نے نہیں کیا ہے، یہ ذرا سا وہم ہوا۔ اللہ رب العزت نے اس وہم کے ازالے کے لیے 11 آیتیں نازل فرمائی۔ اس میں اس جادو کا بھی اثر تھا جو لبید بن عاصم یہودی نے کیا تھا۔ سورہ معوذتین کا نزول اسی موقع پہ ہوا۔ اس میں اللہ رب العزت نے سورۃ الناس کے اندر اللہ کے رسول سے فرمایا کہ آپ کہیے میں اپنے لوگوں کے مالک سے پناہ چاہتا ہوں، لوگوں کے پروردگار سے پناہ چاہتا ہوں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ سے، الہ الناس، لوگوں کے معبود سے۔
تو انسانوں کے معبود سے، انسانوں کے پروردگار سے، انسانوں کے بادشاہ سے 3 دفعہ یہ کہنے، اس صفت بیان کرنے کے بعد، اس وصف کے اظہار کے بعد آگے کہا گیا من شر الوسواس الخناس۔ کس سے پناہ مانگتے ہیں؟ پناہ مانگتے ہیں اس وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے شر سے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ شیطان پیچھے ہٹتا ہے، اذان جب ہوتی ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ بھاگتا ہے، 36 میل بھاگ کر کے چلا جاتا ہے۔ جب اذان ختم ہوتی ہے تو پھر چلا آتا ہے، جب اقامت ہوتی ہے پھر شیطان بھاگ کر دور ہو جاتا ہے، جب اقامت ختم ہوتی ہے پھر چلا آتا ہے، اور پھر نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے، یہاں تک کہ 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت والی نماز میں وہم پیدا کر دیتا ہے، ہم نے 3 پڑھی کہ 4 پڑھی، ہم نے 2 پڑھی کہ 3 پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کرتا ہے، لہذا اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کو رسوا کرنے کے لیے، اس کی ناک کو رگڑ دینے کے لیے اللہ رب العزت نے سجدہ سہو کو واجب قرار دیا ہے۔ لہذا نماز میں جب ایسی کیفیت پیدا ہو جائے، ہم بھول جائیں کہ 3 ہے کہ 4 ہے، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ سجدہ سہو کر لے، شیطان ذلیل ہو جاتا ہے۔ ایک سجدے میں اس نے جو ہے وسوسہ ڈالا، ہم 2 سجدے کر کے اللہ رب العزت کے حضور میں جھکتے ہیں تو ہماری نماز بھی ہو جاتی ہے اور شیطان ذلیل و خوار بھی ہوتا ہے۔ لہذا من شر الوسواس الخناس، پیچھے ہٹ جاتا ہے، وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور ایسے وسوسے ڈالنے والے شیطان صفت انسان بھی ہوتے ہیں اور اجنہ بھی ہوتے ہیں۔ تو انسانی زندگی کے اندر یہ وسوسہ، یہ اوہام، یہ وہم انسان کو بہت سی نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے۔ لہذا جب وسوسہ آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فاستعذ باللہ، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تک کہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہی اعوذ باللہ کہہ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کلام پاک پڑھتے پڑھتے کوئی ایسی بات وسوسے کی آ جائے اور ہماری پوری تلاوت خراب ہو جائے۔ تو فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ چاہو، اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔